بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویک 6 کے ساتھ آپ کی میم اسمت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ویک 6 میں عنوان ہے نظم، ہم نے پڑھنی ہے بڑھے چلو اور مضمون نویسی ہے۔ بڑھے چلو نظم کو لکھا ہے اختر شیرانی نے۔ اختر شیرانی کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ان کا اصل نام محمد داؤد خان تھا، اختر تخلص تھا، اور وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی، اورینٹیل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا اور مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے۔ انہوں نے کم عمری سے شعر کہنے شروع کیے۔ ان کی طبیعت میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ جتنے اپنے دور کے رومانی شاعر تھے ان میں رومانویت پر بھی انہوں نے ان کے ساتھ لکھا۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی تھی وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی۔ وہ خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زدے عام ہیں۔ ان کے جو مشہور مجموعہ کلام ہے کلیات اختر شیرانی، انہوں نے نظم لکھی ہے۔ نظم بڑھے چلو، بڑھے چلو میں بند کی صورت لکھی گئی ہے اور اس میں یہ مسدس ہے، 6 مصروں پر مشتمل نظم ہے۔ پہلا بند ہے، پہلے بند میں بیان کرتے ہیں کہ وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ سمندر اور پتھریلی چٹانیں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، غرض راستہ چاہے کتنا ہی مشکل اور دشوار گزار کیوں نہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلے کے آگے وہ حقیر ثابت ہو جائیں۔ نوجوانوں اور مجاہدوں کو مخاطب کر کے ہدایت کرتے ہیں کہ دین اور ملت کی حفاظت کی خاطر بیابان، ریگستان تمہاری راہ میں اگر حائل ہو جائیں، سمندر اور پہاڑ تمہارا راستہ روک لیں اور دریا، معجزاً دریا تمہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کریں، تو تم اپنے ایمان کی وجہ سے آگے بڑھتے جاؤ اور ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے نڈر ہو کر اپنی تلوار کا استعمال کرو۔ مجاہدوں آگے بڑھو، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور صفوں کو توڑنے والے ہو۔ اے وطن کے دلیر اور شجاع سپاہیوں، آگے بڑھو، اپنے تلوار کے جوہر دکھاؤ اور دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ رکھ دو۔ آخری مصرع جو شعر ہے، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، ٹیپ کا مصرع ہے، بار بار آئے گا اور اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بند میں یا نظم میں اثر پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے بار بار آنے والے مصرعے کو ہم ایک تو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، شعر کو ٹیپ کا بار بار، تاکہ اس میں زور پیدا کیا جا سکے، اثر پیدا کیا جا سکے۔ دوسرے بند میں اختر شیرانی کہتے ہیں کہ وہی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اے وطن کے نام پر مٹنے والے سپاہیوں، تمہاری ان تیز اور کاری ضرب والی تلواروں پر قوم کو، تمہارا وطن تمہاری تیز تلوار پر فخر ہے، قوم فخر کرتی ہے، ملک کی ترقی اور زوال کا انحصار تمہیں پر ہے۔ جن کے دلوں میں تم موجود ہو ان کے دل بے چین اور بے قرار ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بہادروں آگے بڑھو، تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو ختم کرو، الٹ پلٹ کرو، اور وطن کے عظیم مجاہدوں آگے بڑھو، اپنے شوق اور جذبے سے دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ تیسرے بند میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بار بار ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اے وطن کے غیور نوجوانوں، اپنے اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے اپنی اس تلوار کا استعمال کرو جس کی ضرب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دشمن کی امن میں خلل ڈالنے والے شمشیر ہاتھوں میں لے کر وطن کی حفاظت کرو۔ وطن کے لیے نوجوانی کی عمر لٹا دو، اپنے وطن پر اپنی جان قربان کرو، کیونکہ وطن تمہیں پکارتا ہے، پکار رہا ہے۔ تلوار چلاتے ہوئے، صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور دشمن کا خاتمہ کرو، دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دو۔ بند نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں اختر شیرانی
کہ اس بند میں نوجوانوں کی ہمت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپاہی کی زندگی خوشبختی کی علامت ہے۔ مجاہد خوش قسمت ہوتا ہے جس دن وہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا، اور اگر وہ میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آ جائے تو وہ قوم کا ہیرو ہوتا ہے، قوم اس پر فخر کرتی ہے، اور غازی بن کر آئے شہید ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے فخر ہی فخر ہے۔ اگر وہ مر جائے تو ظاہر ہے کہ شہید پکارا جاتا ہے، اس لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر آگے بڑھو، اپنی تلوار سے دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دو۔ اگر وطن کی خاطر جان افرین کے سپرد کرتا ہے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے شہید، اس لیے دونوں صورتوں میں تمہارے لیے وقار ہے، عزت ہے۔ آگے ہیں مشقی سوالات۔ پہلے ہے وطن کے نام پر کن چیزوں کو قربان کر دینے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اختر شیرانی نے نوجوانوں کو اپنی جوانی اور جان وطن پر قربان کرنے کی تلقین کی ہے۔ اگلا سوال ہے نظم کا مرکزی خیال آپ کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کی یہ نظم بڑھے چلو مرکزی خیال اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آزادی کی منزل اب 2 قدم کے فاصلے پر ہے، دشمن تمہارے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں تو بھی تمہارے قدم نہیں رکنے چاہیے، اور تم ہر طرح کی جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قربانی کے بغیر وطن کی حفاظت اور ترقی ناممکن ہے۔ اس جدوجہد میں زندہ بچے تو غازی کہلاؤ گے، اگر مر گئے تو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اگلا سوال ہے کہ پہلے بند میں کن کن مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے؟ بند آپ نے تشریح کرنی ہے، اور مرکزی خیال جس طرح میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتایا ہے، تشریح بتائی ہے، اپنے الفاظ میں آپ نے سب نے تشریح اپنی شیٹس پر لکھنی ہے، تو یہ سوالات کے جواب بھی انہی تشریح میں سے آپ نے لینے ہیں۔ اس میں پہلے بند میں اب یہ جیم ہے، اس کا جواب بتاتی ہوں آپ کو کہ تمہارے سامنے جتنے بھی ویرانے صحرا آئیں تو اس سے گزرتے جاؤ، اگر طوفان، سیلاب، دریا، سمندر، پہاڑ، جس قسم کی بھی رکاوٹ آئے تم اس کو خاطر میں نہ لاؤ۔ آزادی کا راستہ جتنا بھی کٹھن ہو، مشکلات سے بھرا ہوا ہو، تم آگے ہی بڑھتے جاؤ، تمہارا وطن تمہیں پکارتا ہے، تمہاری منزل پاکستان کا حصول ہے، اس پاکستان کا جس کے خواب دیکھے ہیں سب نے، اور اس کے راستے میں چاہے صحرا آئیں، ریت میدان آئیں، یا ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، مطلب یہ ہے تو آگے بڑھتے جاؤ۔ اگلا سوال ہے وطن کی ترقی اور تنزلی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ وطن کی ترقی اور تنزلی کا انحصار مجاہدوں اور نوجوانوں کی قربانی کے جذبے پر ہے، کیونکہ ملک کے نوجوان اگر کٹھن حالات میں جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، وطن کی حفاظت کرتے ہیں، تو وطن ترقی تب کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وطن زوال کا شکار ہوتا ہے۔ سروں پر کفن باندھنے سے کیا مراد ہے؟ سروں پر کفن باندھنے سے مراد یہ ہے کہ مجاہد ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سر پر کفن باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا اپنی جان دے دیں۔ ہم کفن اپنے ساتھ لائے ہیں، وطن یا کفن ہمارا نعرہ ہے۔ یہ سوالات آپ نے کلاس اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس اس ویک میں جو ہمیں ٹاپک بتایا گیا ہے وہ ہے مضمون نویسی کا۔ مضمون نویسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے مضمون نویسی میں۔ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں، کسی مقرر موضوع پر ان کو تحریری شکل میں لانا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آپ لوگ مضمون نگاری کے اصولوں سے واقف ہیں، چھوٹی کلاسز میں آپ لوگ لکھ چکے ہیں۔ مضمون اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اور جو ٹاپک موضوع آپ کو دیا جاتا ہے اس پر پوری طرح معلومات حاصل کر کے اس کو اپنے الفاظ کی تحریری شکل میں لکھنے کو مضمون کہتے ہیں۔
اس کے لیے آپ اپنی قواعد و انشاء کی بک کوئی بھی سی بھی بک لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے مدد لے سکتے ہیں، جہاں سے اپنی آپ کو مشاہدہ ہے وہاں سے آپ اپنے مشاہدے کو کام میں لاتے ہوئے اس موضوع پر آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہیں اور پھر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، تمہید، نفس مضمون ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے۔ تمہید میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تعارف کروانا ہوتا ہے اس موضوع کا۔ نفس مضمون میں اس مضمون کا مرکزی حصہ ہوتا ہے اور اپنے خیالات، معلومات اور واقعات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اختتام میں آخری حصہ ان ساری چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے دست ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ۔ اس پر آپ نے لکھنا ہے مضمون۔ 15 نمبر کا مضمون ہوتا ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس کے لیے 300 الفاظ کہے جاتے ہیں کہ وہ ضرور ہونے چاہیے۔ تو آپ اپنی کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ دست ہمت کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے اور تب وہ اس مرتبے پر پہنچا جو آدمی کا مرتبہ ہے۔ یعنی اس میں تلقین کی گئی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو، محنت کی عظمت پر یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہو، اور پھر انسان کا مرتبہ کس وجہ سے ہے اس پر آپ نے اس موضوع پر لکھنا ہے۔ نام ہے دست ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، یہ مضمون آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کام آپ لوگ اپنے لوز شیٹ پر کریں گے اور جب بھی چیک کروانا ہوا وہ ہم آپ کو شیڈول مہیا کر دیں گے۔ اللہ حافظ کلاس۔